ارشد ندیم جو کہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پاکستانیوں کی، لاہوریوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی ان کا استقبال کرنے اور اس بات کی گواہی دینے کہ ارشد ندیم نے کتنا ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پوری دنیا میں جس طرح اس نے پاکستانیوں کی عزت رکھی، پاکستانیوں کی لاج رکھی، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، ہم کبھی بھی ارشد ندیم کا یہ احسان نہیں دے سکتے۔ اس وقت ارشد ندیم کو لاہور کی سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کو سلام پیش کر رہی ہے، ڈبل ٹیکر بس پہ ان کو پورے لاہور کے چکر لگوائے جائیں گے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود استقبال کے لیے گئے ارشد ندیم کا۔ 2-3 گھنٹے قبل ہی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ایئرپورٹ کا رخ کیا کہ جیسے ارشد ندیم پہنچے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے بھی، اس کا استقبال بھی کریں گے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ جہاں 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، 14 اگست قریب ہی ہے اور آزادی کا دن منایا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں ایک اور خوشی ہمیں مل گئی کہ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ ارشد ندیم جب پاکستان سے اولمپک کھیلنے کے لیے پیرس میں جا رہا تھا تو کسی نے بھی اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے بھی زحمت نہیں کی، کسی حکومتی عہدیدار نے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے ارشد ندیم جا رہا ہے۔ بندہ کوئی فنڈ ہی دیتا ہے یا کچھ سپورٹ ہی کر دیتا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی حکومتی سطح پر فائنینشلی سپورٹ نہیں کی گئی۔ بات وہی آ گئی کہ جیت کے کئی باپ ہوتے ہیں لیکن ہار یتیم ہوتی ہے۔ آج اگر ارشد ندیم ہار کے واپس آ رہا ہوتا تو لوگ کوئی سڑکوں پہ نہ نکلتے، کوئی استقبال نہیں کرتا کیونکہ وہ ہار چکا تھا۔ آج وہ جیت کر واپس آ رہا ہے لیکن یہ نہیں سوچا کہ جب وہ پاکستان سے جا رہا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج جب وہ پاکستان آ رہا ہے تو کسی نے پلاٹ اناؤنس کر دیا، کسی نے گاڑی اناؤنس کر دی، کسی نے 10 لاکھ اناؤنس کر دیا اور کسی نے کچھ، یعنی کہ انعامات کی ایک برسات ہو گئی ہے ارشد ندیم پر۔ اور جیسے ہی پاکستان پہنچے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قدم رکھتے ہی پاکستان پہنچتے ہی وہ اس وقت کروڑوں اربوں کا مالک بن چکا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں کے انعامات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کسی نے پلاٹ اناؤنس کر دیا، کسی نے گاڑی اناؤنس کر دی، کسی نے مالی مدد کرنے کے لیے کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا کہ میں 10 لاکھ دوں گا۔ یہاں تک کہ بھارت میں یہ پاکستان کا واحد ایتھلیٹ سپورٹس مین ہے، جیت کر آیا، اس کو بھارت میں سراہا جا رہا ہے، اس کو بھارت میں حوصلہ افزائی دی جا رہی ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ اس شخص نے واقعی جان لگائی۔ جس کے پاس جیولن خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اس نے دنیا کو بتا دیا آپ اگر جذبے سے گیم کھیل رہے ہیں، آپ لگن سے کھیل رہے ہیں، محنت سے کھیل رہے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ جناب علی، ارشد ندیم نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، لاہوریوں نے بھی استقبال میں حق ادا کر دیا۔ اب جہاں جہاں جس شہر میں ارشد ندیم پہنچے گا اس شہر میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سب ارشد ندیم کا استقبال کریں گے۔ میاں چنو کی سرزمین سے نکلنے والا نوجوان جس نے 77 سال میں پہلی مرتبہ سولو سپورٹس مین نے پاکستان کو اکیلے نے گولڈ میڈل لا کر یہ ثابت کر دیا کہ لگن، محنت، جذبہ اگر آپ کے پاس ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی اگر اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہو۔ اس وقت میاں چنو میں بھی جشن منایا جا رہا ہے، ارشد ندیم کے گھر میں جشن منایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا، 2 روز سے ارشد ندیم کے گھر میں مہمانوں کی آمد ہی آمد ہے، پورا گاؤں ان کے گھر میں آ رہا ہے اور ان کو آ کر مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ ان کی بہنیں میڈیا پر آ کر فخر محسوس کر رہی ہیں کہ ہمارا بھائی جس کے پاس جیولن خریدنے کے پیسے نہیں تھے، جس کے اتنے مالی حالات نہیں تھے کہ وہ اولمپکس بھی کھیل سکے، لیکن اس نے کوشش کی اور وہ وہاں تک پہنچا اور اس نے ثابت کیا کہ آپ مجھے سپورٹ کریں یا نہ کریں، میں نے اس کو حاصل کر کے ہی رہنا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرویو ارشد ندیم کو، اس نے کہا کہ پہلے میں سپورٹس مین تھا، میرا بھائی جو کہ جیولن کیا کرتا تھا، بقول ارشد ندیم کے جس جیولن کو ہم تیز رفتار سے پھینکتے ہیں، جو اس کا وزن ہوتا ہے وہ 800 گرام ہوتا ہے، یعنی کہ 1 kg کے قریب جیولن کا وزن ہوتا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ سے اتنی تیز رفتار سے پھینکنا، 92.7 کی رفتار سے جیولن کو پھینک کر عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا اور گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب ہمیں بھارت کے نیراج چوپڑا کی والدہ کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے کہ بجائے ان کے چہرے پہ مایوسی ہوتی، اداسی ہوتی، غصہ ہوتا، کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں کیا ہوا، ہمارا ہی بیٹا ہے، ارشد ندیم بھی میرا ہی بیٹا ہے جو گولڈ میڈل لے کر آیا، میں سمجھوں گی کہ ہمارے گھر ہی گولڈ میڈل آیا۔ ایسی ماؤں کو بھی سلام ہے جو مائیں بارڈرز کو نہیں دیکھتی، جو مائیں یہ نہیں دیکھتی کہ گیٹ لگا ہوا ہے اس پار جو بیٹا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ تمام بیٹے ان کے لیے برابر ہوتے ہیں، اور اس ماں نے بھی یہ الفاظ کہہ کر پاکستانیوں کا دل خوش کر دیا تھا۔ ارشد ندیم کی زندگی ان تمام پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک لیسن ہے، بلکہ سبق ایسا زبردست ہے کہ جناب علی، اگر آپ کے پاس وسائل نہ بھی ہوں، آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوں، لیکن اگر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ارشد ندیم پر کتابیں لکھنی چاہیے کہ ارشد ندیم ایک غریب گھرانے کا، ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا، آج اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کر کے پاکستان کا نام اس نے دنیا بھر میں روشن کیا۔ جہاں جہاں جائے گا اس کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ تا قیامت پاکستانیوں کو اس کا احسان مند رہنا چاہیے، اس نے ہمیں وہ خوشی دی ہے، ایک عرصے سے ہم کسی خوشی کے منتظر تھے، کم از کم پاکستانیوں کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ تو آئے، اس کو ارشد ندیم لے کر آیا اور پاکستان کو ایک خوبصورت گولڈ میڈل دے کر پاکستانیوں کا دنیا بھر میں سر فخر سے بلند کر دیا۔